اگر فلسطین کی تاریخ سمجھنا ہے تو اس کو بہت قدیم زمانے سے سمجھنا پڑے گا۔ بیت المقدس کی تاریخ اور اس کا اولین تعمیر کے متعلق احادیث میں ملتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کعبۃ اللہ اور بیت المقدس کی مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں دونوں میں فاصلہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا فاصلہ ہے۔ تو ہو سکتا ہے حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے زمین پر جب کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو کھڑا کیا، بنیادوں کو بلند کیا، تو اس کے بعد 40 سال کے بعد ان کی اولاد میں سے کسی نے تعمیر کی ہو۔ بعض روایات میں حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد نے سام بن نوح کی بات ملتی ہے، کسی روایات میں حضرت ادریس علیہ السلام کی بات بھی آتی ہے۔ بہرحال لیکن اس کے بعد جو مستقل تعمیر کی گئی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور حیات میں ہوا ہے۔ اصل بیت المقدس کی اسلامی تاریخ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، جبکہ آپ نے عراق سے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی اور وہاں کے شہر الخلیل میں پڑاؤ ڈالا۔ غور کریں بات کو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بڑے فرزند سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے مکہ آباد کیا، پھر آپ کے دوسرے فرزند سیدنا اسحاق علیہ السلام نے کہ ان کے فرزند سیدنا اسحاق علیہ السلام کے فرزند سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کیا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ایک یہودیوں کی ایک چال ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جن کو ذبح کیا گیا تھا، یہ بات درمیان میں سمجھتے ہوئے چلیں، جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں مذبح کی طرف، جس کی یادگار میں عید الاضحیٰ کی ایک عید ہے، تو وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح کہتے ہیں، حالانکہ وہ غلط ہے۔ جیسے یہودیوں کی ایک عادت پرانی ہے، بیماری ہے، جیسے انہوں نے انجیل میں خرابیاں کی ہیں، انجیل میں خرابیاں کی ہیں اور انجیل کو مکمل طور پر بے بنیاد کر دیا اور اس کے بنیادوں کو ختم کر دیا۔ ایسے ہی قرآن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں، لیکن وہ اس میں خلط ڈالنے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں خرابیاں ڈالنے کے لیے یہ بات آگے بڑھاتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام کو لے کر گئے تھے ذبح کرنے کے لیے۔ بہرحال کبھی مستقل موقع ملے گا تو انشاءاللہ اس کے دلائل کیا ہیں اور یہودیوں کے جھوٹ اور فریب کے متعلق کیا دلائل موجود ہیں، اس کے مستقل انشاءاللہ بات ہوگی۔ ابھی بات کو یہ سمجھتے ہوئے چلیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی بیت المقدس کا تعمیر کیا ہے۔ اس کے چند سالوں کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام جو مصر کے بادشاہ بنے، تو انہوں نے اپنے والدین اور تمام بھائیوں کو مصر بلا لیا۔ اب وہ پورا مفصل قصہ سورہ یوسف میں موجود ہے، تفسیروں میں موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی ہیں، اور ان کے والد صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کو اسرائیل کے لقب سے بلایا جاتا تھا، پہچانا جاتا تھا، اور ان کے بچوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کو بچپن میں جب بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کنویں میں ڈالا، پھر وہاں سے کسی نے قافلے نے نکالا کہ اور مصر کے بازار میں لے جا کر بیچ دیے، تو معلوم ہوا یوسف علیہ السلام یہ تو کنعان کے رہنے والے تھے، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد، لیکن ان کو مصر لے جا کر ان تاجروں نے بیچ دیا۔ اب بہرحال وہ تفصیلی واقعہ ہے۔ تو وہ وہاں سے جب پہنچے، بعد میں بھائیوں نے جو ہے قحط سالی کی وجہ سے مدد طلب کرنے کے لیے وہاں پہنچے، اور بعد میں ان کے بھائیوں کو والدین کو وہاں بلا لیا۔ تو یہ پورا تفصیلی واقعہ ہے۔ تو یہ وہاں پہنچنے کے بعد جہاں ان کی اولادیں ہوئی 12 بھائیوں کی، اور ان کی اولاد ہوئی، اور خاندان خوب بڑا، اور خوب ان کے خاندان میں جو ہے پھیلنا، اور خاندان جو ہے بڑی جگہ ان کی ہو گئی ہے۔ اور اس کے چند سینکڑوں سالوں کے بعد مصر پر فرعون کی حکومت آئی،
اور فرعون کی حکومت قائم ہوئی تو اس نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ بنی اسرائیل کون؟ وہی جو 12 یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان کا جو خاندان، کنبہ، قبیلہ، قافلہ جو بڑی تعداد میں وہاں آباد تھے، اور شاہی حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ تھے تو ان کے پاس بھی بڑی حکومت اور سب کچھ ملا ہوا تھا، لیکن فرعون نے ان پر جو ظلم و ستم کیا تو یہ لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکے۔ اور تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے حکم سے بنو اسرائیل کو لے کر، اللہ کے حکم سے وہ فلسطین کی طرف ہجرت کر گئے۔ فرعون نے ان کا پیچھا کیا اور بحر احمر میں ڈبو دیا گیا، اور اس میں دریائے نیل میں اس کو غرق کر دیا گیا۔ یعنی جب ظلم و ستم کیا ان بنی اسرائیل پر، جو یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی جو اولاد ہے جو حکومت میں تھے، تو ان پر جب ظلم و ستم ہوا تو موسیٰ علیہ السلام اس وقت فرعون کے مقابلے میں بنی اسرائیل کے جو نبی بن کے کھڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اللہ کے حکم سے وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین کی طرف ہجرت کر گئے۔ درمیان میں دریائے نیل پڑتا تھا تو وہاں فرعون نے پیچھا کیا، وہاں غرق کر دیا گیا۔ فلسطین آ کر بنو اسرائیل نے پھر نافرمانیاں شروع کر دی، وہاں ان کے اندر بے دینیاں آ گئی اور ان میں خرابی آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حیات میں ہی جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ چلو ہم جہاد کا حکم دیا، تو انہوں نے کہا یا موسیٰ اذهب و انت و ربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ ہم تو آ نہیں سکتے، تم جاؤ، تمہارا رب جاؤ جا کے لڑو، ہم لیکن آ نہیں سکتے۔ تو اللہ اس کے بدلے میں 40 سال تک وادی تہ میں ان کو بھٹکا دیا۔ اسی دوران حضرت سیدنا موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے عمالقہ سے جنگ کی، جو اس وقت بیت المقدس کے پاس رہتے تھے، اور بیت المقدس کے پاس اس بیت المقدس پر، فلسطین پر ان کی حکومت تھی، اور اس وقت جنگ کے بعد بیت المقدس کو فتح کیا۔ اور اس وقت جب بیت المقدس کو فتح کیا، اور مکمل فتح نہیں ہوا ہے، تھوڑا فتح ہوا ہے، اس کے بعد طالوت قوم عمالقہ کا ایک شخص تھا، بڑی جسامت کا، بڑی طاقتور شخص تھا، اس کی قیادت میں ایک بہت بڑی فوج تیار ہوئی، اور اس طرف بنی اسرائیل کو ادھر فرعون کے شہر سے، مصر سے نکال دیا گیا، فلسطین میں طالوت کی حکومت ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت بنی اسرائیل نے وقت کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کریے کہ ہمارے لیے کوئی خلیفہ مقرر کر دیں، ہم اس کی قیادت میں جنگ لڑنا چاہتے ہیں۔ بہرحال وہ واقعہ سورہ بقرہ میں ہے، دوسرے پارے کے آخری صفحات پر یہی واقعہ تفصیل سے موجود ہے۔ شمویل علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے جالوت کے خلاف طالوت کے لیے ایک اچھا لشکر دے کر تیار کیا، تفصیلی واقعہ موجود ہے۔ اللہ نے اس میں بھی طالوت کو، حق پرست لوگوں کو فتح عطا فرمائی ہے۔ اس وقت بنی اسرائیل طالوت کی امارت کو، طالوت کی خلافت کو تسلیم کرنے میں پیچھے ہٹ رہے تھے، تو اللہ نے نشانی کے طور پر تابوت سکینہ بھیجا ہے۔ اور جو قوم عمالقہ وہاں آباد تھے، ان قوم عمالقہ سے جنگ کیا اور بیت المقدس کو فتح کیا۔ اس کے بعد حضرت طالوت کی قیادت میں ایک حکومت قائم ہو گئی، اور طالوت کے بعد اس جنگ میں ایک اعلان ہوا تھا، جو جالوت کو قتل کرے گا اس کو حکومت عطا کی جائے گی، اور طالوت کی بیٹی سے بھی نکاح ہوگا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جو اس وقت جوان تھے، انہوں نے جالوت کو قتل کیا، اور اس طرح فلسطین کے سارے علاقے پر طالوت کی حکومت قائم ہو گئی۔ اور طالوت کے بعد سیدنا داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک زبردست حکومت قائم ہو گئی پورے فلسطین کے علاقے پر۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کا بیٹا جو بادشاہ بنا، وہ دیندار نہیں تھا، بلکہ عیاش قسم کا اور بد کردار تھا۔ یہ واقعہ مشہور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے
بیت المقدس میں جو مسجد اقصیٰ ہے اس کی تعمیر کروائی ہے۔ مشہور قصہ ہے کہ جنات کے ذریعے سے تعمیر کروائی، جنات ان کو دیکھ کے ڈرتے ہوئے تعمیر کر رہے تھے، یہ اپنا عصا پکڑے ہوئے ٹھہرے ہوئے تھے، اس وقت روح قبض ہو گئی۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کے بیٹے نے، جو دنیا داری، عیاشی، بدکرداری سے بھرا ہوا تھا، وہ اپنی قوم میں بے حیائی بھی اور بدکرداری اور بت پرستی یہ سب چیزیں ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور اس کو عام بھی کرتے ہوئے چلے گیا، کیونکہ خود بھی عیاش تھا۔ اور جیسے بنی اسرائیل کی جو پرانی خرابیاں ہیں، بیماریاں ہیں ان کے اندر کی، وہ ساری چیزیں اس کی وجہ اس میں بھی آ گئی۔ جب اس طرح بنی اسرائیل میں دوبارہ بت پرستی، بے حیائی، یہ ساری چیزیں آ گئی، تو اللہ نے ان پر بخت نصر بادشاہ کو مسلط کر دیا، جس نے 578 قبل مسیح میں ایک زوردار حملہ کر کے سلطنت یہودیہ کے تمام چھوٹے بڑے شہروں کے اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو پیوند خاک کر دیا۔ یعنی بخت نصر نے جو حملہ کیا یہودیوں کی حکومت پر، تو پورے شہروں کو نقصان پہنچایا، یہاں تک کہ ہیکل سلیمانی کو بھی، جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی، ہیکل کہتے ہیں شکل کو، تو سلیمان علیہ السلام نے جس شکل میں جو مسجد اقصیٰ بنوائی تھی اس کو، اور یروشلم کو پورا مٹی میں تبدیل کر دیا، پورے تعمیرات کو۔ ہزاروں لوگوں کو اس وقت اس نے جو ہے قتل کر دیا تھا، یہودیوں کو، اور جو بچے اور عورتیں بچ گئی تھی انہیں اپنے ساتھ عراق لے گیا، جو اس وقت فارس کہلاتا تھا۔ تو اس نے بخت نصر کے موت کے بعد، وہ لوگ جو تھے، بخت نصر کی موت ہو گئی 70 سال کے بعد، تو پھر فلسطین واپس آ گئے۔ جو بچے تھے، عورتیں تھیں، جو ان کا خاندان وہاں چل رہا تھا، 70 سال کے بعد پھر دوبارہ فلسطین آ گئے، اور انہوں نے پھر دوبارہ یروشلم شہر کو آباد کیا اور چھوٹی موٹی ریاستیں بنا لی، لیکن پھر ان میں وہی خرابیاں تھیں، جس کی وجہ سے کبھی یونانیوں نے حملہ کیا، کبھی بابلیوں نے حملہ کیا، کبھی رومیوں نے ان پر اپنا انہیں غلام بنایا اور انہیں قتل کیا۔ اس طرح ان کے بے حیائی اور بدعمالی اور ان کے انبیاء کو قتل کرنے کا، جیسے اللہ خود فرما رہے ہیں وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ وہ انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے، ان پر بہتان تراشیاں کیا کرتے تھے اور انہیں جھٹلاتے تھے، ان میں ہر قسم کی خرابیاں پائی جاتی تھی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے عوام تو کیا، ان کے علماء کا طبقہ بھی اس قدر گمراہ ہوا تھا کہ شرک، بدکاری، انبیاء کے قتل اور شراب نوشی وغیرہ کو گناہ تک نہیں سمجھ رہے تھے۔ ان یہودی علماء ربیوں اور نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قید کرانے اور پھر سولی پر چڑھانے کے لیے کئی سازشیں کی تھیں، اور کئی قسم کی نیچ حرکتیں کی۔ اس کے کچھ تفصیل موجود ہے، انجیلوں میں بھی مل سکتی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے براہ راست قتل نہیں کیا، بلکہ جو رومی تھے، رومی یہودیوں کی عزت کرتے تھے، بنی اسرائیل کی، وہ سمجھتے تھے کہ بنی اسرائیل کتابی علم رکھنے والے، یہ لوگ زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو ان کی قدر تھی اس وقت کے رومی بادشاہ میں۔ تو انہوں نے رومی سلطنت کو ایک پیغام بھیجا کہ یہاں ایک بددین آیا ہے، جو اصل دین کو برا کہتا ہے، اس کو قتل کر دو، یہ واجب القتل ہے، فلاں ہے پورا۔ تو رومی بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جانتا پہچانتا نہیں، کچھ نہیں تھا، تو اس نے جو ہے قتل کرنے کے لیے ایک لشکر روانہ کر دیا وہاں سے۔ یہ لیکن واقعہ تفصیلی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو وہ قتل نہیں کر سکے اور انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اب یہ بات سمجھے، یہ جو ہماری عیسوی تاریخ چلتی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے چلتی ہے، یہ 2023 کی تاریخ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے آسمانوں پر اٹھا لیا جانا یہ 33 عیسوی میں ہوا، 33 عیسوی میں ہوا ہے، اور اس کے 37 سال کے بعد، سمجھیں 70 عیسوی میں، یہ 2023 ہے، 70 عیسوی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو قتل کرنے کی انہوں نے جو سازش کی ہے، تو اس کے بدلے میں ان پر پھر ایک ظالم حکمران کو، ایک ظالم حاکم کو مسلط کر دیا، جو ٹائٹس کے نام سے تھا۔ اس نے آ کر ان کو ہزیمت پہنچائی، ان کو شکست دی،
اور 1,33,000 یہودیوں کو قتل کیا، اور 66,000 کے قریب غلام بنا لیے گئے، جنہیں بھوکے درندوں کے سامنے کھانے کے لیے ڈالا جاتا تھا۔ اور جو اٹلی آج کے زمانے میں جو اٹلی ہے، اور یونان جو آج کے زمانے میں گریس کا علاقہ ہے، کہ ایمفی تھیوٹرس میں ان یہودی غلاموں کو نشانہ درست کرنے کے لیے لٹکایا گیا، ان کو لٹکا کے ان پر نشانہ سے درست کیا جاتا تھا، یعنی تیر چلانے کی نشان ان پہ سیکھی جاتی تھی۔ یروشلم اور ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، اور خوبصورت لڑکیوں کو فاتحین کے لیے چن لیا گیا۔ اس کے بعد یہود کم و بیش 1800 سال تک پھر کبھی اس سرزمین میں آباد نہیں ہو سکے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، مبعوث ہونے سے پہلے، ان کے پیدائش سے پہلے یہ سارے بیت المقدس کے ساتھ معاملات ہوتے ہوئے آ رہے تھے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بیت المقدس سے براہ راست کب ہوئی ہے؟ آئے تو پورے عالم کو اسلام کی تعلیم دینے کے لیے، لیکن براہ راست ہوا جو معراج کا واقعہ، اسراء کا واقعہ پیش آیا، تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا، پھر وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کی، پھر آسمانوں سے بیت المقدس کی طرف آئے، اور پھر براق کے ذریعے سے بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف مکہ واپس خود آئے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف دلیل ہے، یہ اس بات کی طرف صاف اشارہ تھا کہ اب بیت المقدس کی سرزمین جلد ہی اسلام اور مسلمانوں کے سائے میں زیر سایہ آنے والی ہے۔ یہ اللہ نے اس کے ذریعے سے بتا دیا کہ اتنی بڑی نسبت اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ سے کروائی ہے، پورے انبیاء کی امامت وہاں سے ہوئی ہے، اور وہاں سے رفع سماوی ہوئی، اور وہاں سے پھر نزول من السماء ہوا ہے۔ تو یہ بیت المقدس سے مسلمانوں کا تعلق بنا کر، اسلام سے تعلق بنا کر، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنا کے اللہ نے واضح کر دیا کہ اب یہ زمین بیت المقدس کی، جو بنی اسرائیل نے اس کو برباد کیا تھا گناہوں کے ذریعے سے، یہ مسلمانوں کے زیر سایہ آنے والی ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہجرت کر گئے معراج کے چند سال بعد، اور وہاں مدینہ پہنچ کر 17 مہینے تک جو انہوں نے ابھی قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا، جس کو ہم قبلہ اول اسی لیے کہتے، 17 مہینے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے۔ گویا یہ اس بات کی صراحت تھی کہ اب یہ مقدس سرزمین نہ یہود کی ہے نہ عیسائیوں کی ہے، بلکہ یہ صحیح دین اور صحیح اسلام کے پیروکار مسلمانوں کی۔ اور 17 ہجری کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی ہے، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے، اور 17 ہجری ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، تو ایک لشکر ملک شام کے لیے بھیجا گیا، جو 17 ہجری میں بھیجا گیا تھا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحتی میں۔ وہ ملک شام کو فتح کر چکا ہے، لیکن بیت المقدس کا جو شہر ہے وہ اس کا محاصرہ کر لیے مسلمان صحابہ، اور اس کا گھیراؤ کر لیے، تو وہ لوگ اندر پناہ گزین ہو گئے 4 دیواری میں، اور مسلمان محاصرہ کیے ہوئے، گھیراؤ کیے ہوئے کہ لوگ باہر آئیں تو ہم ان پہ قبضہ کر لیں۔ تو ان عیسائیوں کا جو قبضہ تھا اس پر میں نے تفصیل بیان نہیں کی ہے، مختصر انداز میں بیان کر رہا ہوں کہ جو عیسائی اس پر قابض تھے، ان عیسائیوں کے بڑے پادری نے، پوپ نے اس وقت ایک کہلا بھیجا تھا کہ ہم جن نشانیوں سے اس آدمی کو دیکھ رہے ہیں وہ تم میں موجود نہیں ہے، گویا کہ آپ اس کو لے آئیں، ہم بغیر لڑائی بغیر جنگ کے یہ جو ہے چابیاں شہر کی دینے کے لیے تیار ہے۔ اور امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے نکلے، اور ملک شام فلسطین مسجد اقصیٰ کے قریب تشریف لائے، تو عیسائیوں نے وعدہ کیا اور عہد کیا اور چابیاں سونپ دی۔ اس وقت جو وعدہ ہوا تھا، جس کاغذ پر لکھے گئے تھے، اس وقت عیسائیوں کے قبضے میں جو تھا، یہودیوں کو تو مار بھگایا تھا، وہاں آ کے رہ بھی نہیں سکتے تھے، زیارت تک کے لیے نہیں آ سکتے تھے بیت المقدس کی۔ تو اس وقت ان عیسائیوں نے، راہبوں نے یہ کہا حضرت عمر بن خطاب سے، شرائط جو طے پائے تھے معاہدے کے، اس میں کہا کہ یہاں کسی یہودی کو آپ رہنے نہیں دیں گے، آ کے زیارت کے لیے بھی آنے نہیں دیں گے،
کسی یہودی کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، ہائے ہائے، ان یہودیوں کو جس عیسائیوں نے مار بھگایا ہے فلسطین بیت المقدس سے، حضرت عمر بن خطاب قربان جائے اسلام پر اور صحابہ پر، انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو ہم انہیں یہاں رہنے کی اجازت تو نہیں دیں گے، یہاں آباد ہونے نہیں دیں گے، لیکن انہیں یہاں آ کر اگر زیارت کرنا چاہتے ہیں تو زیارت کرنے کی اجازت دینا چاہیے، کیونکہ ان کی بھی مقدس جگہ ہے۔ یہ مسلمانوں کا احسان ہے ان پر، کیونکہ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر مبارک موجود ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی قبر مبارک موجود، حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی قبر مبارک موجود ہے، اور کئی آثار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے تو اس لیے روک نہیں سکتے تھے، تو انہیں اجازت دے دی گئی۔ تو اس اجازت وہ اجازت کے ساتھ جو معاہدہ طے پایا ہے، جس کو کہتے ہیں میثاق عمر، میثاق عمر، اور اس میں جو شرائط طے پائے ہیں اس کے موافق بیت المقدس کے تمام عیسائیوں کے جان اور مال اور عزت و آبرو اور ان کی کلیسائیں، ان کے گرجا گھر کی حفاظت کی پاسداری اور ان کی ذمہ داری جو ہے مسلمانوں کے کندھوں پر آ گئی تھی، اور انہی دینی و مذہبی آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا فرمان جاری کیا۔ یعنی ٹھیک ہے، اب آپ لوگ کی جان کی، مال کی، مذہب کی، دینی فرائض کی ہم حفاظت کریں گے، آپ لوگ امان کے ساتھ یہاں رہ سکتے ہیں۔ اس فتح بیت المقدس میں 3000 سے زیادہ صحابہ اکرام شریک تھے، جو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ماتحتی میں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد اقصیٰ کے قریب ایک مسجد بنانے کا حکم دیا، جسے آج بھی مسجد عمر کہا جاتا ہے، اور مؤذن رسول سیدنا بلال حبشی نے اذان دی اور مسلمانوں نے نماز ادا کی۔ مسجد اقصیٰ خلفائے راشدین جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوئی ہے، اس کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ، بنو امیہ کا زمانہ، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت معاویہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بعد پھر بنو امیہ کا ایک دور چلا ہے، پھر خلافت بنو عباسیہ کا ایک لمبا دور چلا ہے، تو مسلمانوں کے ماتحت رہی ہے۔ لیکن جب خلافت بنو عباسیہ کا زوال ہونے لگا ہے تو عالم اسلام میں کئی چھوٹی موٹی سلطنتیں وجود میں آ گئی، یعنی اب مسلمانوں کی جو بڑی سلطنتیں بنو عباس، بنو امیہ تو تھی ایک کے بعد ایک، جب وہ ختم ہو رہی تھی تو چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم ہونا شروع ہو گئی۔ تو اس وقت جن میں سے ایک حکومت تھی سلجوقی سلطنت، جو فلسطین اور شام میں تھی، اور دوسرا شیعہ رافضی سلطنت جس کو فاطمی سلطنت کہتے تھے، جو مصر میں قائم تھی۔ یہ نہایت ہی بدترین حکومت تھی، اس نے سنی سلجوقی سلطنت پر حملے شروع کر دیے۔ اب دیکھیں کہ سلجوق اور شیعوں کے درمیان میں، فاطمی سلطنت جو شیعوں کی ہے اور سلجوقی سلطنت جو سنیوں کی ہے، جب ان دونوں کے درمیان میں جنگیں ہو رہی تھی اور بیت المقدس ظاہر ہے کہ سلجوقی سلطنت کے ماتحت تھی، تو بالآخر انہوں نے شیعوں نے، فاطمی سلطنت نے سلجوقیوں سے بیت المقدس کو چھین لیا۔ جب یہ سارا کچھ مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے تو یورپ کے عیسائیوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان ریاستیں بیت المقدس کے لیے آپس میں لڑ رہی ہیں، تو انہوں نے 493 ہجری میں ایک زبردست حملہ کر کے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ بیت المقدس کا فاطمی گورنر افتخار الدولہ مالی فدیہ دے کر بھاگ گیا۔ اس کا جو گورنر تھا ملک بیت المقدس کا، وہ اپنے پاس جو رقم تھی تو رقم ان کو عیسائیوں کو دیا، اپنی جان بچا کے بھاگا، اور باقی جو شیعہ کے مسلمان، دوسرے مسلمان جو وہاں آباد تھے، اس خبیث نے صلیبیوں کے حوالے کر کے ان سب تمام لوگوں کی جانیں، ان کی عزتیں ان کے حوالے کر کے بھاگ گیا، جنہوں نے ہزاروں مسلمانوں کو عیسائیوں نے شہید کر دیا اور عزتیں لوٹی، بچے، بوڑھے، عورتیں، کسی کو بھی نہیں بخشا گیا۔
عین مسجد اقصیٰ کے اندر وہ قتل و خون کا بازار گرم کیا گیا کہ الامان والحفیظ، اس کے بعد مسجد اقصیٰ کو گرجا گھر کلیسا میں تبدیل کر دیا گیا اور قبۃ الصخرہ پر صلیب نصب کر دی گئی، جو سنہری کلر کا، جو سنہری رنگ کا جو گنبد نظر آتا ہے اس پہ صلیب لگا دی گئی، اور مسجد اقصیٰ کے برآمدے میں صحن کو گھوڑوں کا استبل بنایا گیا، اور پھر 90 سال تک کے لیے مسجد اقصیٰ صلیبیوں کے ناپاک ہاتھوں میں چلی گئی، اور عیسائی فلسطین کے ایک اچھے خاصے رقبے پر قابض ہو گئے۔ یعنی جو عیسائی نے فلسطین کے بہت اچھے بڑے رقبے پر وہ لوگ قابض ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ایک 90 سال تک ان کی حکومت چل رہی تھی، مسلمانوں کے دل میں ایک درد کڑن تکلیف کہ مسجد اقصیٰ جو مسلمانوں کی سرزمین، صحابہ کی فتح یاب زمین اور مسجد مقدس جگہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکی، ایک درد ہے، ایک تکلیف ہے۔ تو اللہ نے اسی دور میں سلطان نور الدین زنگی کو سرزمین شام میں صلیبیوں کے مقابلے کے لیے کھڑا کیا۔ مسجد اقصیٰ فتح کرنے کے بعد صلیبیوں کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے کہ انہوں نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی فتح کے خواب دیکھنے شروع کر دیے۔ اب عیسائیوں کو جب مسجد اقصیٰ ہاتھ آ گئی تو ان لوگوں کے دل میں حوصلے اتنے بلند ہو گئے، اب اگلا قدم مکہ مکرمہ کی طرف، پھر مدینہ منورہ کی طرف ہم اگلا قدم ڈالیں گے۔ یہ بات سمجھتے ہوئے چلیں کہ یہ کافر، یہ دشمن ہمیشہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سرزمین ہندوستان کے اس وقت انہوں نے قانونی دھوکہ اور قانونی فریب کے ذریعے سے جو بابری مسجد تھی، بابری مسجد کو قانونی فریب اور عدالتوں کا ایک ظلم کے ذریعے سے انہوں نے مسلمانوں سے بابری مسجد کو چھین لیا، اور بے بنیاد باتوں پر وہاں پہ کوئی ثبوت نہیں ہے، بے بنیاد باتوں پر وہاں ایک مندر کی تعمیر کرنی شروع کر دی۔ اور جب وہاں مندر تعمیر کرنی شروع کر دی اور دھوکے سے مسجد کو لیا، تو مسجد کا جب مقدمہ چل رہا تھا تو چند ہندو سربراہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو مسلمان، آپ لوگ سخی ہیں، آپ لوگ اتنے غریبوں میں خرچ کرتے ہیں، سخاوت سے بہت کچھ کرتے ہیں، اس کو بھی آپ اپنی سخاوت کے ذریعے سے ہماری جھولیوں میں یہ زمین بھیک سمجھ کے ڈال دیں، بھیک سمجھ کے ڈال دیں۔ اتنا عاجزی کے ساتھ مانگ رہے تھے۔ تو اس وقت علماء نے بھی کہا تھا کہ یہ ایک مسجد کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے بعد ہزاروں مساجد کو یہ لوگ کھینچنے لوٹنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بات آگے کی سمجھ نہیں آتی، دور اندیشی سے کمی رہتی ہے، تو وہ لوگ کو بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اتنا کیوں، جب وہ لوگ جھک کے عاجز ہو کے مانگ رہے ہیں تو ہم بھی اس میں ایک قدم پیچھے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال معاملات تھے۔ تو اس وقت عدالتی دھوکے بازی اور فریب کے ذریعے سے انہوں نے بابری مسجد کی زمین کو چھینا اور وہاں پہ مندر کی بنانے کی تیاری شروع کی۔ تو جس وقت عدالت کا فیصلہ آیا، اس کے چند ہی دن میں ان غیر مسلم شدت پسندوں نے اور غیر مسلموں کے زعفرانی دہشت گردوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب ہم کرشن مندر مدھورا والی بھی لیں گے، اب گنان واپی کی مسجد بھی لیں گے۔ پہلے تو بھیک مانگ رہے تھے ایک مسجد کی، پھر جب ہاتھ آ گئی تو اگلا نشانہ متھرا کے کرشن مندر کے بازو میں جو مسجد ہے اس مسجد کو بھی لیں گے، شاہی مسجد کو، اور گنان واپی مسجد جو ہے بنارس کی اس کو بھی لیں گے۔ ایسے کئی مسجدوں کو سامنے لا کر کھڑا کر دیے، یعنی اب ایک لے لیے، اب اس کے بعد ہم لینا شروع کر دیں گے۔ ایسے ہی اس وقت ان یہودیوں کے، عیسائیوں کے دل میں خیال آیا کہ مسجد اقصیٰ تو ہم مسلمانوں سے لے لیے، اب ہم مکۃ المکرمہ اور مدینہ منورہ کو بھی فتح کر لیں گے۔ اور انہوں نے ایک لشکر جرار سمندری راستے سے رابغ روانہ کر دیا تاکہ وہاں سے لشکر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں پر حملہ آور ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے سلطان نور الدین زنگی کو، انہوں نے انتہائی برق رفتاری کے ساتھ، اب تفصیل پڑھ لیں کسی کتاب میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، ایک ایک کی تفصیل کئی صفحات پر، ضخیم کی صفحات پر موجود ہے کہ نور الدین زنگی نے کیسے لشکر کو تیار کیا کہ وہ سمندری راستے سے لشکر بھیج رہے ہیں، اتنا بڑا لشکر، اس کا مقابلہ مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے مقام رابغ پر ہم پہلے پہنچ کے ان کا انتظار کریں۔
تو انہوں نے وہ لشکر کیسے تیار کیا اور وہ لشکر کے حوصلے اور جذبات کیسے تھے، اس کی تفصیل موجود ہیں، آپ کتابوں میں پڑھیں۔ تو انہوں نے برق رفتاری کے ساتھ اپنی فوجوں کو خشکی کے راستے سے، زمینی راستے سے رابغ روانہ کر دیا۔ اب رابغ کے ساحل پر اسلامی فوجیں صلیبیوں کے لیے موت بن کر کھڑی ہوئی ہے۔ نور الدین زنگی کی افواج نے نہ صرف صلیبیوں کا مردانہ وار مقابلہ کیا، بلکہ ان کو اس طرح ختم کیا کہ ان کا کوئی فوجی پلٹ کر پھر فلسطین نہیں جا سکا۔ اس سے صلیبیوں کے حوصلے اس قدر پست ہوئے، اس قدر ان کے حوصلے ختم ہوئے کہ وہ مکہ اور مدینہ کے خواب بھول گئے۔ اور اسی وقت میں، اسی دورانیے میں سلطان نور الدین زنگی کی وفات ہو گئی۔ اور اس وقت عیسائیوں کی سازشیں کتابوں میں آپ کو ملتی ہے کہ وہ اندر سے سرنگ کھود رہے تھے مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو چرانے کے لیے، بڑی سازشیں اس وقت ہو رہی تھی۔ وہ اصل میں ان کی نگاہ اس وقت مکہ مکرمہ پر، مدینہ منورہ پر آ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نور الدین زنگی کے لشکر میں ایک نوجوان سلطان صلاح الدین ایوبی جو تھے، اللہ نے ان کو منتخب کیا، اس کے لڑائی کے لیے، آزادی کے لیے کھڑا کر دیا، جنہوں نے بے شمار معرکوں میں یورپی صلیبیوں کو شرمناک شکست دی۔ لیکن ان کے سب سے بدترین شکست حطین کی جو لڑائی ہے، معرکہ ہوا ہے صلیبیوں کا، اس میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے کم و بیش 30,000 سے زیادہ عیسائیوں کو مار دیے اور جہنم واصل کر دیا، اور 30,000 سے زیادہ گرفتار کر لیے، جن میں سے اکثر یورپی ریاستوں کے شہزادے تھے، کیونکہ حطین کی جو جنگ ہوئی ہے اس کی بھی تفصیل آپ پڑھ لیں کتابوں میں۔ اس میں جنگ کی تیاری میں یورپ کے کئی علاقوں میں، آج بھی یورپ کے کئی ملک ہیں جس کو یورپ یونین کہا جاتا ہے، تو کئی ممالک کے شہزادے سارے جمع ہو کے آئے تھے لڑنے کے لیے۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا گیا تھا، ساتھیوں نے کہا کہ دیکھو بہت بڑا لشکر جمع ہوا یورپ کا، اب ان کا مقابلہ کرنے کی ہمیں طاقت شاید نہیں ہے، ہم ان سے لڑنا اس وقت مناسب معلوم نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ تاریخی الفاظ کہے تھے، اچھا ہے کہ دشمن سارے اکٹھے ہو کے جمع ہو گئے، میں ان کو کہاں کہاں تلاش کرتے گھومتا پھرتا، ان کو قتل کرنے کے لیے میں کہاں کہاں تلاش کرتا، اب تو سارے اکٹھے ہو کے آ گئے، یہ اچھا موقع ہے ان کو ختم کرنے کا۔ یہ معرکہ ہوا ربیع الثانی میں 583 کے، اور یہ حطین کی جو لڑائی ہوئی ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی کے دل میں یہ جذبات کہاں سے آئے تھے؟ ان کی زندگی بڑی ضخیم کتابوں پہ موجود ہے، تصنیفات موجود ہیں۔ بہرحال حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کارنامے اور ان کی حیات، ان کے ماں باپ کی قربانیاں بھی اس کے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے والد غالباً نام جو ہے حضرت رشید الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جذبہ تھا کہ اللہ مجھے کوئی ایسی اولاد دیں جن کے ذریعے سے اللہ فلسطین بیت المقدس کو آزاد کروائے، اور ان کی والدہ کا بھی یہ جذبہ تھا۔ اور ان کے ایک واقعہ ہے، آپ پڑھیں کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے ابا، انہوں نے کیا نیت کی تھی، کیسی بیوی اہلیہ کے لیے دعا کرتے تھے، اور ان کی اہلیہ بھی دعا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسا شوہر عطا فرمائیے جو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جائیں، اور ہمیں کوئی ایک ایسی اولاد عطا فرمائے جو بیت المقدس کے فلاح کے لیے، اس کو آزاد کروانے کے لیے اپنی زندگی لگا دیں۔ دونوں کے جذبات ایک ہو گئے، مل گئے، تو اللہ نے ایسے حوصلے اور جذبات والے ماں باپ کو سلطان صلاح الدین جیسی اولاد عطا فرمایا تھا۔ آج کل ہمارے یہاں بھی نکاحیں ہوتی ہے، کوئی لڑکے کو کیا مال ہے، لڑکے کی نوکری کیا ہے، کتنے پیسے ہے، ذاتی مکان ہے، اور لڑکی کتنی خوبصورت ہے، دین تو کوئی دیکھے نا، لڑکی کتنی خوبصورت ہے، اور لڑکی کے کیا ہے، جہیز میں کیا دیں گے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہے۔ لیکن دین کو تو پس پشت ڈال دیا، دین کو نظر انداز کر دیا، اور دنیاوی چیزوں کی بنیاد پر نکاحیں ہونے لگی ہے۔ اور نکاحیں بھی ایسی نکاح ہوتے ہیں جس میں اللہ کو ناراض، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے دھجیاں اڑائے جاتے ہیں۔ تو اب
سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے معرکے لڑے ہیں، بیت المقدس کو دوبارہ فتح کر کے مسجد اقصیٰ کو نصرانیوں کی عظمت سے پاک کیا اور ان کے نصرانیوں کی غلاظت سے پاک کیا، اور لگی ہوئی صلیب قبۃ الصخرہ پر جو صلیب لگی ہوئی تھی اس کو توڑ دی، اور اس کے میناروں سے پھر سے اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگی۔ جب تک بیت المقدس صلیبیوں کے چنگل میں تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی مرغ بسمل کی طرح تڑپتے رہے، ان کے چہرے حزن و ملال کے آثار نمایاں رہتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیشہ اس طرح تڑپتے ہوئے کیوں رہتے ہیں، آپ کے چہرے پہ یہ آثار کیوں موجود ہیں؟ تو آپ نے اپنے اس اللہ کے شعر نے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا تھا، کیف یطیب للفرح والطعام ولذت المنام وبیت المقدس بأیدی الصلیبیین، کہ مجھے میرا خوشی کیسے راس آئے گی، کھانا مجھے کیسے مزہ لگے گا، سونا مجھے کیسے اچھا لگے گا، جبکہ بیت المقدس صلیبیوں کے ہاتھ میں ہے، میں کیسے آرام سے رہ سکتا ہوں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ مصر کی رافضی فاطمی حکومت کو بھی ختم کر دیا، جس نے بیت المقدس کو صلیبیوں کے ہاتھوں میں گروی رکھ دیا تھا۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے کارنامے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی حیات کے بارے میں کہنا مقصود نہیں ہے، اس وقت جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے اللہ نے ایک سلطان صلاح الدین ایوبی کو منتخب کیا، اور اس چنیدہ بندے نے اس مسجد کی عظمت اور اس کے تقدس کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دی، اپنی پوری زندگی اس کے لیے وقف کر دی۔ آج بھی امت میں ایسی ماؤں کی ضرورت ہے، ایسے والدین کی ضرورت ہے جو سلطان صلاح الدین جیسی اولاد کو اپنے وطن سے دینے کے جذبات کو رکھتے ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت ایوبی کے بعد پھر مملکوں کا دور آیا، اس دور میں بھی مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے ہاتھوں میں محفوظ رہی۔ پھر ترکی کے عثمانی خلفاء بیت المقدس اور حرمین شریفین کے وارث بنے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد خلافت عثمانیہ جو ترکیوں کی جو خلافت عثمانیہ ہے، اس کے ماتحت ملک شام، فلسطین، پورا بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، حرمین شریفین، یہ سارے علاقے خلافت عثمانیہ میں آ گئے۔ انہوں نے مسجد اقصیٰ کی اور حرمین شریف کی جو خدمت کی ہے وہ مثالی خدمت کر کے دکھائی ہے۔ خلافت عثمانیہ کے حکمرانوں نے جو خدمت کی ہے حرمین شریفین کی اور مسجد اقصیٰ کی، مثالی خدمت کی ہے۔ 19ویں صدی کے قریب تک یہود کی بیت المقدس یا فلسطین کے علاقے میں کوئی آبادی نہیں تھی۔ کب؟ جیسے آپ یاد رکھیں 70 عیسوی میں ٹائٹس نے جو یہودیوں کو مار بھگایا فلسطین اور بیت المقدس کے علاقے سے، تو 19ویں صدی، یہ جو قریب کا یہ 2023 ہے، تو 1900 کے قریب تک وہاں کسی کو آنے کی، یہودیوں کو قریب تک آنے کی اجازت نہیں تھی۔ کم و بیش سمجھے 1860 1870 میں یہودیوں نے چال چلنا شروع کر دیا تھا بیت المقدس میں، فلسطین میں آباد ہونے کی، لیکن جب تک کم و بیش 1800 سال کے قریب ان کو وہاں آنے کی، رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ 1838 میں اس سرزمین میں ان کی دلچسپی شروع ہوئی، اور 1838 سے یہودی آنا، وہاں رہنا شروع ہو گئے تھے۔ ایک دو یہودی خاندان فلسطین کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ اسی دوران 1897 میں عالمی صہیونی تحریک وجود میں آئی۔ 1897 یعنی 1900 سے پہلے 3 سال پہلے ایک عالمی صہیونی تحریک وجود میں آئی، جس کا بنیادی نصب العین سرزمین فلسطین پر قبضہ کرنا اور ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے، اور اس علاقے میں ایک یہودی ریاست قائم کرنا تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے یہودی سرمایہ داروں نے اس تحریک کے لیے اپنے خزانوں کے دہانے کھول دیے، اور دنیا کے یہودیوں کو اس بات کی ترغیب دی کہ وہ فلسطین کی طرف ہجرت کریں اور وہاں فلسطینیوں کی زمینوں کو اونچے قیمتی داموں میں خریدیں۔
یہ کہ یہ کام خلافت عثمانیہ کی اجازت کے بغیر بڑے پیمانے پر نہیں ہو سکتا تھا۔ تھوڑے بہت یہودی خاموشی سے آ رہے ہیں، اب اپنے آپ کو یہودی بھی ظاہر نہیں کر رہے ہیں، آ کے رہنا شروع کر دیے، فلسطینیوں کے پاس زمینیں خرید رہے ہیں، اور قیمت جو بازار میں قیمت ہے اس سے کئی گنا بڑھ کے مال دے کر زمینیں خرید رہے ہیں فلسطینیوں کے پاس سے، لیکن اس کو کھلے عام بڑے پیمانے پہ نہیں کر سکتے کیونکہ خلافت عثمانیہ کی اس میں اجازت نہیں تھی۔ خلافت عثمانیہ اس کے خلاف تھی۔ اس وقت یہ صہیونی تنظیم جو بنی تھی، صہیونی تحریک کا جو صدر تھا، جو سب سے بڑا، تھیوڈر ہرزل نے خلافت عثمانیہ کے سربراہ سلطان عبدالحمید ثانی سے ملاقات کے لیے استنبول گیا ہے۔ اس وقت ان کو رہنے کی خلافت عثمانیہ سے اجازت نہیں مل رہی تھی، تو ان کا جو سربراہ تھا، جو عالمی صہیونی تحریک شروع ہوئی تھی، اس کا جو صدر تھا، پریسیڈنٹ تھا، یہ تھیوڈر ہرزل نے جو سلطان عبدالحمید ثانی خلافت عثمانیہ کے اس وقت کے سلطان تھے، ان سے ملاقات کے لیے استنبول پہنچا۔ استنبول تو خلافت عثمانیہ کا دارالخلافہ کیپٹل تھا۔ سلطان عبدالحمید ثانی کا سب سے بہترین کارنامہ سرزمین فلسطین کے متعلق ان کی وہ واضح پالیسی، دو ٹوک ایمانی رد عمل تھا، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے ان کی مغفرت فرما دے۔ دنیا کی ساری صہیونی تنظیموں نے اپنے طور پر یہ کوشش کر لی کہ سلطان یہودیوں کو سرزمین فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دے دے۔ جو یہودی ملکوں میں پھیلے ہوئے سرمایہ نظام کے ذریعے سے، سرمایہ کارانہ نظام کے ذریعے سے، سودی نظام کے ذریعے سے وہاں کے ماحول پر، معاشرے پر قابض ہوئے تھے، ان یہودیوں نے حکومتوں سے سفارشیں کروائی کہ سلطان عبدالحمید ثانی اجازت دے دیں، فلسطین میں یہودیوں کو آ کر رہنے کی اجازت دے دیں۔ یہ اجازت بند کب ہوئی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بند ہوئی تھی۔ اس کے بعد چاہے وہ عیسائیوں کے ہاتھ میں واپس گئی ہوں، پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے ذریعے سے اللہ نے پھر مسلمانوں کے ہاتھوں میں مسجد دیے ہوں، لیکن اس وقت یہ جب سے یہودی وہاں رہتے نہیں تھے، اب 1800 سال کے بعد یہ لوگ آ کر اجازت مانگ رہے ہیں، ملک مانگ رہے ہیں، برٹن کی حکومت مانگ رہی ہے کہ اجازت دے دی جائے یہودیوں کو وہاں رہنے کے لیے۔ تو اس کی بات چیت کے لیے عالمی صہیونی تنظیم کے پریزیڈنٹ صدر تھیوڈور ہرزل نے 1890 میں سلطان عبدالحمید ثانی سے ملاقات کی اور ان کی سرزمین فلسطین میں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت طلب کی، اور اس سلسلے میں انہیں 250 ملین فرانک بطور تعاون سلطنت عثمانیہ کو دینے کی پیشکش بھی کی تھی، اور یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ فلسطین میں آباد ہونے والے یہود سلطنت عثمانیہ کے تابع و فرما بردار ہوں گے، اور سلطنت کے تمام قوانین ان پر لاگو ہوں گے، اور اس سلسلے میں انہیں یقین کامل تھا کہ سلطان عبدالحمید ثانی ان کی شاندار پیشکش کو کبھی ٹھکرا نہیں سکتے، اس لیے کہ دولت عثمانیہ اپنے بدترین مالیاتی بحران سے گزر رہی تھی۔ بیرونی قرض اس قدر زیادہ ہو چکے تھے کہ سلطنت اصل قرض تو کجا، سود بھی ادا کرنے سے قاصر تھی۔ یورپ کے اس مرد بیمار میں وہ دم خم باقی نہیں تھا کہ وہ اس گراں قدر امداد کو ٹھکرا دے۔ یعنی ایسی خلافت عثمانیہ کا حال اس طرح تھا کہ قرضوں میں انہوں نے ان سے پہلے سلطان عبدالحمید ثانی جو متقی پرہیزگار شخص سلطان تھے، لیکن اس سے پہلے چند حکمرانوں نے مال کو عیاشیوں پہ اڑایا اور حکومت قرضوں میں آ گئی تھی، اور سود ادا کرنا بھی، ملکوں کو سود ادا کرنا بھی خلافت عثمانیہ کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ اس وقت تھیوڈور ہرزل نے پورا قرضہ ادا کر کے خلافت عثمانیہ کو قرضے سے نجات دلانے کی وعدہ کیا، اور فلسطین میں یہودیوں کو رہنے کے لیے زمین مانگی، اور یہ بھی وعدہ کیا کہ وہاں رہنے والے یہودی ہمیشہ خلافت عثمانیہ کو تسلیم کریں گے، ان کے سامنے سر جھکائے ہوئے ان کے قوانین کو مانیں گے۔ لیکن اللہ نے سلطان عبدالحمید ثانی کو وہ فراست ایمانی عطا کیا ہوا تھا، وہ ان کا تقوی اور جذبہ، اور اپنے صحابہ سے اور اپنے اسلاف سے جو دین سیکھے ہوئے تھے، ان سے جو متاثر تھے، جس سے ان کی کئی مشکلیں بھی دور ہو سکتی تھی۔
کئی مشکلیں ختم ہو سکتی تھی، لیکن ان کی روشن خیالی، مذہبی رواداری اور اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کے جو فراست اور صلاحیتیں تھیں، انہوں نے ڈنکے کے چوٹ پر چہار دنگ عالم میں بجائے جاتے اور اس کے ساتھ ہی سلطنت عثمانیہ کو اور سلطان کو جو ہے ڈنکے کے چوٹ پر سارے عالم کے سامنے انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے واضح طور پر دو ٹوک الفاظ میں جو تاریخی الفاظ کہے تھے، وہ تو سامنے اتنی بڑی مالیت، یعنی مادی سونے چاندی کی دنیا، مادی دنیا کا ڈھیر ان کے سامنے لگا ہوا تھا، بس ایک حکم ایمان، جو ہمارے ایمان کے خلاف اپنے ایمان پر رہتے ہوئے ایک سودا کرنا تھا۔ لیکن انہوں نے تھیوڈور ہرزل کو اور اس کے ساتھیوں کو اتنے واضح الفاظ میں کہا تھا، واللہ لقبضۃ تراب قدس احب الی مما ترغبوننی الیہ، اللہ کی قسم بیت المقدس کی ایک مٹھی بھر مٹی مجھے اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس کی تم مجھے لالچ دلا رہے ہو۔ یعنی جتنا مال تم میرے سامنے پیش کر رہے ہو، بیت المقدس کے ایک مٹھی بھر مٹی بھی میں اس کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس سے مجھے یہ ایک مٹھی بھر مٹی دینے کے لیے بھی یہ قیمت پر میں راضی نہیں ہوں۔ یہ پھر کہا تھا، فلسطینی سرزمین کو ہمارے آبا و اجداد نے اپنے خون سے حاصل کیا تھا، اور جب تک میں زندہ ہوں یہ مجھ سے پیسوں کے بدلے نہیں خریدی جا سکتی۔ جب میں مر جاؤں تو شاید تم اسے مفت میں ہی حاصل کر لینا۔ یہ تھا کہ پھر ایک مرتبہ پھر کہا تھا، یہ میرے لیے ناممکن ہے کہ میں سرزمین فلسطین کی ایک بالشت زمین بھی بیچوں، فروخت کروں، اس لیے کہ یہ سرزمین میری نہیں بلکہ امت کی ہے۔ یہود اپنے کوئی ملین کی رقم کو اپنی جیب میں رکھیں اور وہ سرزمین فلسطین پر صرف ایک ہی حالت میں مفت میں قبضہ کر سکتے ہیں، اور وہ اسی وقت ہوگا جب کہ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوگا۔ جب تک سلطنت عثمانیہ قائم رہے گی، جب تک یہ یہودی وہاں رہنے کی یہ جو ہے سوچ اور خیال اپنے ذہنوں سے نکال لیں۔ آخر بڑے جوش جو ہے جوش میں ایک مرتبہ کہا تھا، آخر یہود قدس کے پیچھے ہی کیوں پڑے ہیں؟ سرزمین فلسطین ہر وقت اور ہر زمانے میں ہماری سرزمین رہی ہے اور اسی طرح ہماری رہے گی۔ یہ ہماری مقدس شہروں میں سے ایک شہر ہے، ایک ہے، اور اسلامی سرزمین پر واقع ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بیت المقدس ہمارے قبضے میں رہے۔ لیکن آخر وہ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے؟ یہودی چاہتے سلطان عبدالحمید کی سلطنت آج کے خلافت عثمانیہ آج کے کم و بیش 60-65 ملکوں پر جو ہے محیط تھی۔ اتنی بڑی سلطنت میں سے کوئی اور زمین بھی مانگ لیتے یہودیوں کے، لیکن فلسطین کی زمین پر کیوں ان کی نگاہیں؟ اگر سرزمین فلسطین میں یہودیوں کو وطن بنانے اور اس کی طرف ان کی ہجرت کو نہ روکا جائے تو گویا کہ ہم اپنے دینی فلسطینی بھائیوں کی قرارداد موت پر دستخط کر رہے ہیں۔ یہ ان کے الفاظ تھے، وَتَكُونُ قَدْ وَقَعْنَا قَرَارَ بِالْمَوْتِ عَلَى إِخْوَانِنَا فِي الدِّينِ يَقْصُدُ الْفَلَسْطِينِيِّينَ، کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر سرزمین فلسطین میں یہودیوں کو وطن بنانے اور اس کی طرف ان کی ہجرت کو نہ روکا جائے تو گویا کہ ہم اپنے دینی فلسطینی بھائیوں کی قرارداد موت پر دستخط کر رہے ہیں۔ آج جو ہم ان کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ان چیزوں کو، ان باتوں کو، سلطان عبدالحمید ثانی کی ایمانی غیرت نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کو برداشت نہیں کیا کہ دنیا کی رذیل ترین قوم کو اس مقدس سرزمین پر آباد کر کے ملت اسلامیہ کے سینے میں خنجر کھونپے۔ حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کا یہ اقدام ساری دنیا کے صہیونی، صلیبی اور ماسونی تنظیموں کو جو ہے سیخ پا کر دے گا، اور ساری طاقتیں اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ ان کی ذات کے خلاف ایک بھرپور پروپیگنڈے کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوں گی،
اور سلطنت عثمانیہ کو بے خوبن سے اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کریں گے، لیکن ان تمام خدشات کے باوجود اس مرد مومن نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے موقف میں کوئی لچک نہیں دکھائی، بلکہ پوری جرأت اور بے باکی کے ساتھ اپنے اقتدار اور سلطنت کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ صہیونیوں نے 1909 کو سلطان عبد الحمید ثانی کو خلافت سے معزول کر دیا، لیکن افسوس کہ صہیونیوں اور ماسونیوں نے یہ کام بجائے خود انجام دینے کے محمود شوکت پاشا اور مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک جیسے ضمیر فروش غداروں سے کرایا، جو اپنے آپ کو مسلمان اور ترک کہتے اور اتحاد و ترقی کا نقیب گردانتے تھے۔ سچ ہے، دیکھا جو تیر کہاں دیکھا دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف اپنے ہی دوست سے ملاقات ہو گئی، یعنی جب ان باہر سے خلافت عثمانیہ کو کچھ نہیں نقصان پہنچا سک رہے تھے تو انہوں نے اسی میں سے اپنے ضمیر فروش مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک کو اور دوسرے محمود شوکت پاشا کو، جو سپاہیوں کے فوج کے کمانڈروں کے طور پر وہاں تھے، ان کو خریدا اور فوج میں بہت زیادہ عیسائی یہودیوں کو شامل کروانا شروع کر دیا، اس طریقے سے حکومت کو کمزور کرتے ہوئے اور خود اندر سے اس کو کھوکھلا بنا دیا۔ لیکن وہ سلطان عبد الحمید ثانی سلطان نے اپنی پوری حکومت کو ختم کرنے پہ راضی ہو گئے، لیکن بیت المقدس پر سودا کرنے کے لیے راضی نہیں ہوئے۔ آج کے حکمران اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں اپنی حکومتوں کی حفاظت کے لیے ان کے چھوٹنے کے خوف سے امریکہ کے تلوے چاٹ رہے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے حکومتوں کے تلوے چاٹ رہے ہیں، یہ یونائٹڈ نیشنز کے تلوے چاٹ رہے ہیں، لیکن وہ سلطان عبد الحمید ثانی خلافت عثمانیہ کو داؤ پہ لگا دیا، لیکن بیت المقدس پر جو ہے سودا کرنے راضی نہیں ہوئے۔ صہیونیوں نے دیکھا کہ جب سلطنت عثمانیہ باقی ہے، اس وقت تک فلسطین اور بیت المقدس کے متعلق ان کے عزائم پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے انہوں نے ترکی فوج میں زیادہ سے زیادہ اپنے ایجنٹوں کو بھرتی کروایا، جو نام کے تو مسلمان تھے لیکن ان کے دل و دماغ یہودیوں کے پاس گروی تھے، جن میں سے ایک مصطفیٰ کمال اتا ترک بھی تھا۔ اسی دوران 1914 کو پہلی عالمی جنگ چھڑ گئی، یعنی مصطفیٰ کمال اتا ترک فوج کا ایک سربراہ تھا، اندر سے غدار، یہودیوں کا دماغ بنا ہوا، ان سے رابطے میں۔ 1909 میں سلطان عبد الحمید ثانی کو خلافت سے معزول کر دیا، لیکن 1914 کو فرسٹ ورلڈ وار، پہلا عالمی جنگ چھڑ گئی، جس میں ایک طرف جرمنی اٹلی ہے اور اس کے حلفاء تھے، تو دوسری طرف برطانیہ، فرانس، روس اور امریکہ وغیرہ تھے۔ اس میں سلطنت عثمانیہ کا اپنا کوئی مسئلہ نہیں تھا اور نہ ہی اس جنگ سے اس کا کوئی قریب یا دور کا تعلق تھا، لیکن صہیونیوں کے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے غدار ملت مصطفیٰ کمال اتا ترک نے سلطنت عثمانیہ کو زبردستی اس جنگ میں داخل کر دیا۔ ادھر برطانیہ نے عربوں کو ترکوں کے خلاف بھڑکا کر انہیں عظیم عربی سلطنت کا خواب دکھایا، جس سے متاثر ہو کر شریف مکہ حسین بن عبداللہ نے ترکوں سے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ یہ وہی شریف مکہ ہے جس کی اولاد آج بھی اردن پر حکومت کر رہی ہے، اور لارنس آف عربیہ نے کئی عرب بدو قبائلوں کو ترکی افواج کے خلاف بھڑکا دیا، جس کی وجہ سے سارا عرب خلافت عثمانیہ سے باغی ہو کر برطانیہ اور فرانس کی سازشوں کا شکار ہو گیا۔ اسی دوران صہیونیوں کی عالمی تنظیم کے صدر وائزمین نے انگریزوں کو یہ پیشکش کی کہ اگر وہ جنگ جیت کر فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں کا وطن قائم کر دے تو اس جنگ میں یہودیوں کے سارے خزانے ان کے قدموں تلے قربان کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر تم جنگ جیتنے کے بعد فلسطین میں ہمارے لیے زمین دینے کا وعدہ کرتے ہو یہودیوں کے لیے، تو ہم ہمارے سارے خزانے تم پر لٹا دیں گے، پوری مدد کریں گے جنگ میں، پہلی جنگ عظیم میں۔ چنانچہ برطانیہ کے وزیر خارجہ جیمز بیلفور نے 1917 کو یہودیوں سے یہ وعدہ کیا کہ وہ ان کے لیے فلسطین میں ایک ہوم لینڈ قائم کریں گے۔ تاریخ میں اسے معاہدہ بیلفور یا اعلان بالفور ڈکلریشن کہا جاتا ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی ساری دنیا کے یہودیوں نے
فلسطین کی طرف ہجرت کرنی شروع کر دی اور ان کی آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہونے لگا، کیونکہ خلافت عثمانیہ تو کمزور ہو چکی ہے۔ اس کا جو سلطان متقی اور آ، دور اندیش جو سلطان عبدالحمید ثانی تھے وہ تو معزول ہو چکے تھے۔ اب کوئی ایسا سلطان نہیں تھا جو ان کا حد یاد دلا دیتا۔ 1918 کو پہلی جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا۔ فرسٹ ورلڈ وار 11 نومبر 1918 کو ختم ہوا، جس کے نتیجے میں خلافت عثمانیہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی۔ حالانکہ اس میں دخل ہی نہیں تھا، دو لوگ لڑ رہے تھے۔ مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک نے درمیان میں خلافت عثمانیہ کو دخل انداز کروا کے اس بہانے سے خلافت عثمانیہ کے دھجیاں اڑا دی اور تاش کے پتوں کی طرح بکھار دیا۔ عراق، حجاز اور فلسطین، اردن، مصر وغیرہ پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا، اور لبنان اور شام پر فرانس کا قبضہ ہو گیا۔ فرانسیسی جنرل ہنری گورو دمشق پر قبضہ کے بعد سلطان صلاح الدین کی خبر پر گیا۔ جب فرانس کے کنٹرول میں آیا لبنان اور ملک شام، تو وہاں کا جو گورنر تھا وہ غدار، وہ ظالم سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پر گیا اور اپنے جوتے کا قدم ان کی قبر پر رکھا، اس کے بوٹ کا پیر ان کے قبر پر رکھ کر کہا، صلاح الدین ہم آ گئے۔ اور دسمبر 1917 میں برٹش جنرل ایلن بھی فاتحانہ انداز کے طور پر بیت المقدس میں داخل ہوا اور بڑے فخر سے کہا کہ میں آخری صلیبی ہوں۔ یہ تو پہلی جنگ عظیم تک کی تاریخ تھی جو مسجد اقصی بیت المقدس سے متعلق تھی، کہ پہلی جنگ عظیم تک کیسے یہودیوں نے سازشیں کی ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ پہلی جنگ عظیم کے بعد کیسے یہودیوں نے وہاں آنا شروع کیا، اور عربوں نے کیسے مزاحمت کی کہ ان کو وہاں فلسطین سے دور رکھا جائے، لیکن یہ ظالم ہمیشہ سے مسلم دشمن حکومت انگلینڈ، برٹش حکومتیں، یہ حکومتوں نے کیسے یہودیوں کا ساتھ دیا، کتنے مسلمانوں کو شہید کیا، اور کیسے اسرائیل کی بنیاد رکھی گئی، اس کے متعلق انشاءاللہ آئندہ مجلسوں میں انشاءاللہ مفصل بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیت المقدس کو آزاد کروائیں اور فلسطینی بھائیوں کی حفاظت کریں، اور فلسطینی بھائیوں کے ایمان کی، جذبات کی، جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیں۔